نوجوانوں کی تھوڑی ترجمانی کر دیتا ہوں، بیچارے اتنی قربانی کر کے آتے ہیں۔ 30 سال جوانوں کی عمر ہو جاتی ہے، 28 سال 30 سال۔ بالغ ہوا تھا کس عمر میں جی؟ 15 سال کا زمانہ چلا گیا ہے، آج کل تو 13 سال میں بالغ ہو رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب 12 13 چلیں 14 سال کر لیں، 14 سال کی عمر میں بیچارہ بالغ ہوا، اور 14 دونے 28، 14 سال گزر گئے بیچارہ۔ بس اب انہی سے پوچھیں ان کے دن اور ان کی راتیں کیسی گزر رہی۔ 28 سال میں ڈرتے ڈرتے ابا جی سے چھپتے چھپتے کوئی درخواست دے دیتا ہے، عرض کر دیتا ہے امی جان کے واسطے سے، ارے وہ میرا بھی سوچو۔ ابا جی جناب ان کا رنگ بدل جاتا ہے، ایک ہی کہنا ہے، انہیں شرم نہیں آتی، ایک ہی کہنا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے والدین کی، یاد رکھیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے نوجوان جوان ہو، اچھے رشتے ملیں اور ماں باپ اس کا رشتہ نہ کریں، اور پھر وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا زنا، اس کی بدکاری ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے۔ آج ہمیں رسموں نے برباد کر کے رکھ دیا، معاف کرنا دوست، ذہن بن گیا ہے 20 30 40 50 لاکھ نہیں ہوں گے تو تیری شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے جی، VIP مکان تیار نہیں ہوگا تو شادی کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ اسلام کو تو پڑھیں، ہم مسلمان ہیں یار، کیا اسلام نے شادی کا کیا تصور دیا ہے؟ 2 گواہ۔ اسلام میں شادی کا تصور کیا ہے جی؟ 2 گواہ، خطبہ، ایجاب اور قبول، یہ اسلام میں شادی ہے۔ آپ اٹھائیں کتابیں، جہاں کتاب النکاح، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب النکاح کا باب ہے، ہر فقہ کی کتاب میں کتاب النکاح کا باب ہے، وہاں لائیں کوئی تیسری چیز کو، بارات کا تصور، کوئی لمبے چوڑے، اور ہاں ولیمے کا تصور حدیث شریعت نے دی ہے۔ ہمت ہے تو صرف ایک ولیمہ ایسی چیز ہے، بلکہ 2 چیزیں شریعت نے بتائیں کہ نکاح کے موقع پہ ان پہ کھل کے خرچ کرو، ان میں سے ایک ولیمہ، اگر اللہ توفیق دے تو اس پہ خوب خرچ کرو، شریعت نے اجازت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے ولیمے ملتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کا ایک ولیمہ یوں بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ گھروں میں جو پکا ہے دسترخوان پہ لے آؤ، یہ کائنات کے آقا کا ولیمہ ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ایک ولیمے پہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اتنا گوشت کھایا اتنا کہ زندگی میں پہلے اتنا کبھی نہیں کھایا۔ تو ولیمہ پہ خرچ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسرا مہر پہ خرچ کرو، مہر زیادہ دینا اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور مہر میں بھی ہم رج کے کنجوسی کر دیں، دائیں بائیں لاکھوں لگا دیں گے، اور جب مہر کی باری آئے گی نا، اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانے، امام صاحب نکاح خان پوچھیں گے بھائی جان مہر کتنا ہو جائے، تو کہیں گے جی وہ شرعی مہر رکھ لیں اور جو سب سے تھوڑی مقدار ہے نا 10 درہم، جو تقریباً آج کل 5,000 کے دائیں میں بنتا ہے، وہ جی شرعی مہر رکھ لیں۔ بہرحال خیر باقی کسی جگہ شریعت کو نہیں دیکھا، مہر میں شرعی مہر رکھ لیں۔ تو خیر یہ تو ایک عنوان الگ آ گیا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا جی، بات کیا چل رہی تھی جی؟ ہاں صحابی بہرحال عورت پہ نظر پڑ گئی تو وہ جذبہ ابھرا اور انہیں کہا کہ ذرا اچھے والی کھجوریں اندر پڑی ہیں، تو وہ اندر جو ہی عورت داخل ہوئی تو بہرحال انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے معصوم نہیں ہے، تو جذبات ابھرے اور اس کو اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیا اور ایسے اس کو چمٹ گئے۔ بہرحال ایک لمحے کے لیے فوراً ادھر سے چونکہ مسلمان عورت تھی تو آگے سے اس عورت نے اتق اللہ اتق اللہ، ارے اللہ کے بدے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، بس یہ لفظ سننے تھے۔ انسان ہے نا کہ وہ خواہش ابری ایک لمحے کے لیے، لیکن جو ہی خیال آیا اللہ سے ڈر تو فوراً وہاں سے ہٹے، اس سے آگے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر وہ سر پہ مٹی ڈالتے ڈالتے حضور کی مجلس میں پہنچے، ہے اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، ہے اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ خیر آپ علیہ السلام کی مجلس میں اپنے گناہ کا ذکر کیا تو درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے پوچھا فلاں شخص کہاں ہے جو اپنے اس گناہ کا ذکر کر رہا تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی ہے۔ آپ نے پوچھا اس نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ تو عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ فرمایا اس کو بتا دو تیری نماز نے تیرا گناہ معاف کروا دیا۔ ہاں
تیری نماز نے تیرا گناہ معاف کروا دی. وہ کیا کریم رب ہے جی. ایک جگہ فرمایا نا قرآن مجید میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم